نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز کے حوالے سے بہت سارے ایسے سوالات جو مجھ سے پوچھے گئے، میں ان تمام سوالات کا جواب دیتے ہوئے پوری تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ جو نیت سے لے کے سلام تک میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے اندر سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے اور تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ دیکھیں میرے دوستو، تہجد کی نماز کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو تہجد کی نماز کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ فضیلت کے عنوان پر 2 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تمام نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اب جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، نوافل نمازیں، فرض نمازوں کے علاوہ حاجت کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین کے نوافل ہیں، اسی طرح میرے دوستو تحیت المسجد کے نوافل ہیں، تحیت الوضو کے نوافل ہیں۔ یہ مختلف قسم کی نوافل عبادتیں اور نمازیں ہیں، لیکن ان تمام نمازوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو افضل ترین نماز ہے فرض نمازوں کے بعد وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کا مقام، مرتبہ، رتبہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں تہجد کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ انسان کی بیماریاں، وہ بیماریاں جو لا علاج بیماریاں ہوں، جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہ آتی ہوں، اللہ اس نماز کی برکت سے ان بیماریوں کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا اب مکمل طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال جو اکثر پوچھا گیا وہ سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے اور تہجد کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ یہ اکثر سوال میرے دوستوں پوچھا جاتا ہے، تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر اس جواب کو آپ اچھے طریقے سے سن لیتے ہیں تو پھر یہ سوال آپ کو آئندہ کسی کے سامنے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز جب ہم پڑھ لیتے ہیں اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نماز کا وقت میرے دوستو فجر کی اذانوں تک رہتا ہے، یعنی عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی اذانوں تک یہ تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت میں آپ کسی وقت بھی نوافل پڑھیں گے تو تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ فجر کی اذانوں کے وقت نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں غلطی بھی کرتے ہیں۔ وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوگی اس وقت تک تہجد کی نماز کا وقت رہے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے ملک پاکستان کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ فجر کی اذانیں فجر کا وقت شروع ہونے کے 15-20 منٹ بعد دی جاتی ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوگی تہجد کا وقت رہے گا۔ نہیں میرے دوستو، تہجد کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی جیسے ہی سحری کرتے ہیں نا رمضان المبارک کے اندر ہم، اور سحری کا وقت جب بند ہوتا ہے اس وقت سے پہلے تہجد کا وقت ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت میرے دوستو تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس نماز کا وقت ہونا۔ تو جب آپ اس نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں گے پھر ہی تو وہ ادا ہوگی، ورنہ وہ نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ تو تہجد کی نماز کو تہجد کے وقت میں پڑھیں گے تو تہجد کی نماز ادا ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اب پریشانی میں ہوں گے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ 2-3 منٹ کا فرق روزانہ کی بنیاد پہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ موسم کے لحاظ سے 1-2 منٹ کا فرق پڑتا رہتا ہے اور سالانہ بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس نیٹ موجود ہے، پلے اسٹور کے اندر مختلف قسم کی ایپ موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ فلاں وقت نماز کا کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ تو ان ایپوں میں سے کوئی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے علاقے کے اعتبار سے روزانہ اس ایپ کے اوپر نظر رکھیں
रखें, जहां वो वक्त खत्म हो रहा हो उस वक्त से पहले पहले आप तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करें, उससे पहले पहले तहज्जुद की नमाज को अदा करें। ये तो मसला हो गया वक्त का। दूसरे नंबर पे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी है? तो याद रखें मेरे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज के लिए सोना कोई जरूरी नहीं है। आप सो के पढ़ेंगे, आखिरी पहर को पढ़ेंगे, ये ज्यादा अफजल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल मुबारक भी यही था कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम किया करते थे। लेकिन अगर आप इशा की नमाज के बाद से लेके सुबह सहरी के वक्त से पहले पहले तक जब आपका दिल करे आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं। अब बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ड्यूटी रात को होती है, मसलन कोई गार्ड होता है या उनकी ड्यूटी उनकी जॉब ही रात को होती है, अब वो तो रात को नहीं सो सकते, तो इसका मतलब क्या है वो तहज्जुद ना पढ़ें? नहीं मेरे दोस्तों, वो तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा से लेके फजर की अजानों से पहले पहले यानी सुबह सादिक तक रहता है। और ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि तहज्जुद की नमाज की रकातें कितनी हैं? 2 रखते हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 12 हैं, कितनी हैं? तो इसका जवाब यह है आप 2 रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। आप जितने चाहें तहज्जुद की नमाज की रकातें पढ़ सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 12। और एक सवाल ये भी अक्सर पूछा जाता है तहज्जुद की नमाज में क्या सूरत इखलास ही पढ़ेंगे या कोई और सूरत भी पढ़ेंगे? बाज लोग ये गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास ही पढ़ी जाएगी और सूरह इखलास को 2, 4, 6 मरतबा पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों ये कोई मसला नहीं है। आप तहज्जुद की नमाज के नवाफिल में कुरान पाक की कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं। उसमें आप सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह कौसर पढ़ लें, सूरत ज़ुहा पढ़ लें या कोई सूरत भी आपको याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। और एक सूरत को कई कई मरतबा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आप कुरान पाक का जो हिस्सा आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तहज्जुद की नमाज के अंदर लंबी लंबी सूरतों की तिलावत फरमाया करते थे। तो ये चंद वो सवालात हैं जो अक्सर तहज्जुद के बारे में पूछे जाते हैं, तो इनका जवाब यही था जो मैंने आपको दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।